इंतजाम था। तो अब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने मुसलसल इनके ऊपर बादल का साया किया। ये चलते रहते थे तो बादल भी इनके ऊपर चलता था। फिर आसमान से इनके लिए खाना आता था जिसको मन्नो सलवा कहा गया। लेकिन फिर भी इन्होंने नाशुक्री की। फिर याद करो जब हमने कहा था इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और इसकी पैदावार में जिस तरह चाहो मजे से खाओ, मगर बस्ती के दरवाजे में सजदा रेज होते हुए दाखिल होना और कहते जाना हित्तातुन, यानी हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, हम तुम्हारी खताओं से दरगुजर करेंगे और एहसान करने वालों को मजीद फजलो करम से नवाजेंगे। मगर जो बात उनसे कही गई जालिमों ने उसे बदलकर कुछ और कर दिया। आखिरकार हमने जुल्म करने वालों पर आसमान से अजाब नाजिल किया, ये सजा थी उन नाफरमानियों की जो वो कर रहे थे। अब एक तो वो मौका था जो मैंने आपको बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में इन्होंने उस बस्ती में दाखिल होना था और उसको फतह करना था, लेकिन उस वक्त इन्होंने इनकार कर दिया। तो इसकी सजा क्या मिली कि 40 साल तक वो उसी सहरा में भटकते रहे। अब उस सहरा में क्या हुआ कि एक नई नस्ल पैदा हुई और वो नई नस्ल परवान चढ़ी। इस असनाम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया जो उनके भाई थे। अब एक नए नबी इनके अंदर मौजूद थे, उनका नाम था यूशा इब्न नून। तो उनकी फिर सरकर्दगी में इन्होंने उसी इलाके को फतह किया, उनसे जंग की और उनको फतह किया। अब जब वो फतह हो गया इलाका इनसे, तो अल्लाह ताला ने इनसे कहा कि जब तुम बस्ती के दरवाजे में दाखिल होना तो झुके हुए, यानी कि सजदा करते हुए दाखिल होना। सजदा करने का मतलब है कि आजिज़ी का इजहार करना, तुम्हारे सर झुके होने चाहिए, अंदरूनी और जाहिरी तौर पर भी झुके हो और बातिनी तौर पर झुके हो। और क्या कहते जाना हित्तातुन, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। लेकिन ये घिसट घिसट कर दाखिल हुए और ये क्या कहते जा रहे थे, हिन तातुन, हमें गंदुम चाहिए, हमें गंदुम चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर आसमान से अजाब नाजिल किया और कहा जाता है कि इनको एक स्किन डिजीज ऐसी हुई कि इनकी जिल्द जो है ना वो गल गल के गिरने लग पड़ी। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से पानी की दुआ की थी तो हमने कहा था कि फलां चट्टान पर अपना असा मारो, चनाचे इससे 12 चश्मे फूट निकले और हर कबीले ने जान लिया कि कौन सी जगह इनके पानी लेने की है। इस वक्त ये हदायत कर दी गई थी कि अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाओ पियो और जमीन में फसाद ना पैदा करो। 12 चश्मे इसलिए निकले थे कि 12 कबीले थे और ताकि 12 चश्मे अलग अलग हों और ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। एक बात और माइंड में रखिए कि जितने भी वाकयात आ रहे हैं ये क्रोनोलॉजिकल या हिस्टोरिकल ऑर्डर में नहीं है, ये आगे पीछे है। याद करो जब हमने तुमसे कहा था कि ऐ मूसा हम एक ही तरह के खाने पर सब्र नहीं कर सकते। कौन सा खाना मिल रहा है? मनो सलवा का। अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए जमीन की पैदावार साग तरकारी खीरा ककड़ी गेहूं लहसुन प्याज दाल वगैरह पैदा करे। तो मूसा ने कहा कि क्या एक चीज बेहतर चीज के बजाय तुम अदना दर्जे की चीजें चाहते हो? अच्छा किसी शहरी आबादी में जा रहो, जो कुछ तुम मांगते हो तुम्हें मिल जाएगा। आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुंची कि उनके ऊपर ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, कि जिल्लत और ख्वारी और पस्ती और बदहाली उन पर मुसल्लत हो गई, वो अल्लाह के गजब में घिर गए। यानी आप देखिए कि मन्नो सलवा खा रहे हैं लेकिन मिस क्या कर रहे हैं, आ, वो वाला खाना जो ये मिस्र में खाते थे। तो मिस्र में ये किस हैसियत से रहते थे? कैदी थे ना फिरौनियों के। तो यानी अपनी अपनी कैद को मिस कर रहे थे, अपनी प्रिजन को मिस कर रहे थे दोबारा। तो अब चूंकि इन्होंने उस चीज को मिस किया तो वहां पे इनके ऊपर जिल्लत और ख्वारी छाई हुई थी उस टाइम, बदहाली इनका मुकद्दर थी उस टाइम। फिर अल्लाह ताला ने इनको उस बदहाली से निकाला। लेकिन अब ये उसी खाने को मांग कर एक तरह का सिग्नल दे रहे हैं कि हम तो अपनी जेल को मिस कर रहे हैं, मतलब ये है कि हम अपनी पस्ती और बदहाली को भी मिस कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर इनके ऊपर बदहाली जिल्लत और ख्वारी थोप दी और वो अल्लाह के गजब में घिर गए। ये पहली दफा अल्लाह ने जिक्र किया इनके लिए कि वो गजब में घिरे। इस वो अल्लाह की आयत से कुफर करने लगे और पैगंबरों को नाहक कत्ल करने लगे। ये नतीजा था उनकी नाफरमानियों का और इस बात का कि वो हदूद शरा से निकल जाते थे, यानी अपनी मनमानियां करते थे। यकीन जानो नबी अरबी को मानने वाले हों या यहूदी ईसाई हों या स्वाबी, जो भी अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा इसका अजर इसके रब के पास है और इसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। तो असल बात ये नहीं है कि तुम किसी ग्रोह से ताल्लुक रखो तो तुम्हारी कामयाबी होगी, असल बात ईमान है और नेक अमल है। याद करो वो वक्त जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया था और तूर को तुम पर उठाया था और कहा था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं इसे मजबूती के साथ थामना और अहकाम और हदायत जो इसमें दर्ज हैं उन्हें याद रखना। यानी किताब कौन सी? तौरात अल्लाह ताला ने दी और कहा कि मजबूती के साथ थामना। थामने का मतलब है इसको याद रखो, इसके ऊपर अमल करो।
इसी जरिए से तवक्को की जा सकती थी कि तुम तकवा की रविश पर चल सकोगे, मगर इसके बाद तुम अपने अहद से फिर गए, यानी कि फिर नाफरमानी। इस पर भी अल्लाह के फजल और उसकी रहमत ने तुम्हारा साथ ना छोड़ा, वरना तुम कभी के बर्बाद हो गए होते। फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने सब्त का कानून तोड़ा था। हमने उन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ, इस हाल में रहो कि हर तरफ से तुम पर धुतकार फिटकार पड़े। इस तरह हमने उनके अंजाम को इस जमाने के लोगों और बाद की आने वाली नस्लों के लिए इबरत और डरने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा। सब्त का कानून, सब्त कहते हैं हफ्ते वाले दिन को। बनी इसराइल के ऊपर ये पाबंदी थी कि पूरा हफ्ता तो ये काम कर सकते थे, लेकिन हफ्ते का जो सैटरडे का जो दिन होता है ना, वो इनके लिए सिर्फ इबादत के लिए मुख्तस था, उसमें किसी किस्म का ये दुनिया का काम नहीं कर सकते थे। अब इनकी एक आबादी समंदर के किनारे रहती थी और वो मछलियां पकड़ती थी, यही कारोबार था उनका। जब हफ्ते वाले दिन वो मछलियां नहीं पकड़ते थे तो मछलियां सरफेस पे आके ना खूब अटके लिया करती थी, यानी इनको बड़ी ना इश्तेहा होती थी कि हाँ काश हम मछलियां पकड़ सकते। तो उन्होंने इसका एक तरीका सोचा। अब जाहिर है अल्लाह का हुक्म था, मछलियां तो पकड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या करते थे कि ये एक दिन पहले ना या तो जाल डाल देते थे या फिर ना समंदर के आसपास गड्ढे खोद देते थे। अब जब लहर आती थी ना तो वो मछलियां भी साथ लेके आती थी, तो मछलियां उन गढ़ों में फंस जाती थी और पानी वापस हो जाता था। और फिर इतवार वाले दिन जाके ये सारी मछलियां पकड़ लेते थे। तो असल में ये क्या कर रहे थे कि अल्लाह के जो अल्लाह ने कानून इनके ऊपर भेजा था उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इनको फिर बंदर बना दिया, यानी कि इनको मसख कर दिया इनको फिजिकली, और लोगों के लिए इबरत बना के छोड़ दिया कि अगर अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाओगे तो क्या अंजाम हो सकता है। फिर वो वाकया याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है। कहने लगे क्या तुम हमसे मजाक करते हो। मूसा ने कहा मैं इस चीज से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि जाहिलों की सी बातें करूं। अच्छा, इनमें एक वाकया हो गया बनी इसराइल के अंदर कि इनमें ना एक बंदा कत्ल हो गया। अब पता नहीं चल रहा था कि कातिल कौन है। इतनी ज्यादा इस चीज के अंदर वो मतलब चीज ये इतनी ज्यादा हाइट इतनी क्रिएट की इस चीज ने कि फसाद होने का खदशा पैदा हो गया कबाइल के दरमियान। फिर ये मामला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश आया। अब नबी आपको पता है जो भी कहता है वो अल्लाह ताला के इज़्न से कहता है और एक वही की फॉर्म ही होती है जो वो हुक्म देता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम गाय ज़बह करो। अब इनको समझ नहीं आई कि ये मूसा अलैहिस्सलाम ये बात क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा मूसा आप हमसे मजाक कर रहे हैं कि हम गाय ज़बह करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो खुदा की पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं अल्लाह ताला के हुक्म के बारे में किसी किस्म का मजाक करूं, क्योंकि नबी उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है लेकिन वो शरीयत को लेके किसी किस्म का मजाक नहीं कर सकता। अब ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि गाय ज़बह करो, तो इनको चाहिए था कि अल्लाह का हुक्म है तो गाय ज़बह कर देते, लेकिन इन्होंने क्या किया ये आगे देखते हैं। बोले अच्छा अपने रब से दरख्वास्त करो कि वो हमें इस गाय की कुछ तफसील बताए। मूसा ने कहा अल्लाह का इरशाद है कि वो ऐसी गाय होनी चाहिए जो ना बूढ़ी हो ना बछिया बल्कि औस तुमर की हो, लिहाजा जो हुक्म तुम्हें दिया जाता है इसकी तामील करो, यानी कि डू नॉट आस्क एनी मोर क्वेश्चन, कर दो। फिर कहने लगे अपने रब से ये और पूछ दो कि इसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा वो फरमाता है जर्द रंग की गाय होनी चाहिए जिसका रंग ऐसा शोक हो कि देखने वालों का जी खुश हो जाए। फिर बोले अपने रब से साफ साफ पूछ के बताओ कैसी गाय मतलूब है, हमें इसके तय्युन में इश्तबा हो गया है, इंशाल्लाह हम इसका पता पा लेंगे। यानी अब इंशाल्लाह बोला है। मूसा ने जवाब दिया अल्लाह ताला कहते हैं वो ऐसी गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती, ना जमीन जोतती है ना पानी खींचती है, सही सालम और बेदाग है, यानी एक येलो कलर में पेंट हुई हुई गाय, ऐसी गाय होनी चाहिए, कोई दबा भी ना हो, दाग दबा ना हो इस पे। इस पर वो पुकार उठे हाँ अब तुमने ठीक पता बताया है। फिर उन्होंने इसे जबा किया, वरना वो ऐसा करते मालूम ना होते थे। देखिए जब कोई हुक्म दिया जाता है ना और बंदा उसको ना करना चाहे तो उसको टालने का एक बहुत बड़ा तरीका ये होता है कि सवाल करने शुरू कर दें। इतने सवाल करें कि हुक्म देने वाला ये कह दे कि रहने दो भाई मैं खुद ही काम कर लेता हूँ। यही एटीट्यूड इन्होंने इख्तियार किया। एक और वजह ये थी कि मिस्रियों के साथ रह रह के इनके अंदर क्योंकि शिरक वाली वो बात आ गई थी, वो बछड़े की बात अगर आप माइंड में रखें, इसको एसोसिएट करें इस चीज के साथ, तो बछड़े की क्योंकि माँ ही गाय होती है तो गाय के लिए इनके यहाँ ना कुछ जज्बात मौजूद थे। और तुम्हें याद है वो वाकया जब तुमने एक शख्स की जान ली थी, फिर इसके बारे में झगड़ने और एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम थोपने लगे और अल्लाह ने फैसला कर दिया कि जो कुछ तुम छुपाते हो इसे खोल कर रख देगा। इस वक्त हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को उसके एक हिस्से से जरब लगाओ। देखो इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदगी बख्शता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। अब क्यों अल्लाह ताला ने गाय ज़बह करने का हुक्म दिया था, अब बात समझ में आ गई। क्योंकि मकतूल का पता नहीं चल रहा था। अब अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो गाय तुमने ज़बह की है इसका एक गोश्त का टुकड़ा लो और मकतूल की जो बॉडी है ना उसको उसके साथ हिट करो या टच करो। तो उससे क्या हुआ कि वो मरा हुआ बंदा जिंदा हुआ
उसने अपने कातिल का पता बताया और वो उसके बाद फौत हो गया। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी निशानी इनको दिखाई कि वो किस तरह से मुर्दों को जिंदा करता है। तो अब देखिए कि बहुत सारे अहकामात ऐसे होते हैं, हमें उनकी हिकमत का पता नहीं होता। कितनी बड़ी हिकमत थी इस हुक्म में, अगर पहले ही कर लेते तो कितना आराम से काम हो जाता। तो बहुत सारे शरीयत में ऐसे अहकामात होते हैं जो हमें सूटेबल नहीं लग रहे होते, हमें हमें हम क्वेश्चन करते हैं ये क्यों अल्लाह ताला ने कह दिया, लेकिन उसमें अल्लाह की हिकमत होती है। वो सूरह मुल्क में कहता है अला यालमु मन खलक, क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया। तो जिसने मखलूक पैदा किया वो उसकी जरूरतों को अच्छी तरीके से जानता है। बात यह है कि हम उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर ईमान लाएं और उसके फैसलों पे फिर एतमाद करें। अब ये इतनी बड़ी निशानी अल्लाह ताला ने दिखाई है, आगे क्या बात की जा रही है, मगर ऐसी निशानियां देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त, बल्कि सख्ती में कुछ इनसे भी बड़े हुए थे। यानी इतनी बड़ी निशानी देख के तो तुम्हारा दिल नरम हो जाना चाहिए था। तुमने समंदर को भी फटते हुए तुम लोगों ने देखा था ना, अब तुमने मुर्दा होते हुए एक बंदे को भी देखा है, तो ये सारी चीजें देख के तो तुम्हारा दिल नरम हो जाना चाहिए था, तुम्हें तो अल्लाह के आगे सजदे में झुक जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह कहता है तुम्हारे तो दिल सख्त हो गए। दिलों की सख्ती एक एक फिक्र वाली बात है, लेकिन कौन कितनी सख्ती, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त, बल्कि सख्ती से उनसे भी बड़े हुए। क्योंकि पत्थरों में तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से चश्मे फूट बहते हैं, कोई फटता है इसमें से पानी निकल आता है, कोई खुदा के खौफ से लर्ज का गिर पड़ता है। अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं है। अब ये तीन तरह के पत्थर अल्लाह ताला ने बताए हैं, तो असल में ये तीन तरह के पत्थर दिल हैं, क्योंकि ऊपर दिलों की सख्ती की बात हुई है ना। पहली तरह के पत्थर में क्या है कि उसमें से चश्मे फूट पड़ते हैं। इनको आप यूं समझिए, बहुत डिटेल में तो अभी हम नहीं जा सकते, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक है, उनके दिल की मिसाल है। जैसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, फौरन शहादत ले ली, जरा भी इंतजार नहीं किया, इसलिए कि ईमान अंदर मौजूद था। जैसे ही वही की रोशनी पड़ी, नूर के साथ नूर मिला और रोशनी रोशनी हो गई। तो आप देखिए तो फिर क्या हुआ, चश्मे फूट पड़े, यानी इतना खैर उभरा। अल्लाह ताला ने चश्मों का जिक्र किया, तो पानी असल में क्या है, ईमान। लेकिन इसमें भी बाहर से एक एक्सटर्नल फैक्टर मौजूद था, तब जाके वो ईमान जाहिर हुआ। और वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या था यहाँ पे, अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत। कुछ दिल ऐसे होते हैं जो जिनके बारे में कहा है कि कोई फटता है तो उसमें से पानी निकल आता है, यानी चश्मे नहीं जारी होते, नहरें नहीं निकलती, बस पानी निकलता है। हजरत उमर बिन खत्ताब का दिल समझ लीजिए इसमें। यानी रसूल अल्लाह की दावत तो बहुत अरसे से सुन रहे थे, लेकिन वो इतनी हिट नहीं लगा रही थी उनके दिल के ऊपर कि ईमान जाहिर हो जाए। फिर वो वाकया हुआ कि जब अपनी बहन को उन्होंने बुरे तरीके से मारा, फिर उसको लहू लहान देखा, तो एक इमोशनल जोल्ट था उनके लिए। तो क्या हुआ कि दिल क्रैक हुआ और ईमान जाहिर हो गया। और फिर उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो जो अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के खौफ से लुढ़क पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं, जिंदगी में कोई ऐसा हादसा आ जाता है कि वो दीन की तरफ आ जाते हैं। ये ईमान की बात नहीं है, सिर्फ इस्लाम की बात है, लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के खौफ से जिंदगी गुजारते हैं तो ये भी सिचुएशन एक्सेप्टेबल है। ए मुसलमानों, अब बनी इसराइल से खिताब करते करते एकदम से खिताब का रुख थोड़ा सा बदला है, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों यानी अहले ईमान से बात करनी शुरू कर दी है। ए मुसलमानों, अब क्या इन लोगों से तुम ये तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान लाएंगे? ये किन लोगों से? ये लोग जिन्होंने समंदर को फटते हुए अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने 12 चश्मे जारी होते हुए देखे, जिन्होंने मुर्दे को जिंदा होते हुए देखा, फिर भी इनके दिल सख्त रहे। तो तुम्हें क्या लगता है भी ये तुम पे ईमान लाएंगे? असल में सहाबा और उनका ये ख्याल था कि मक्का वाले तो वही से वाकिफ ही नहीं थे ना, कि यहूद जो है उनके यहाँ तो वही का सिलसिला काफी टाइम तक रहा है, ये अंबिया को जानते हैं, ये किताबों को जानते हैं। तो ये जैसे ही हम इनको दावत देंगे ये फौरन ईमान ले आएंगे। ये अल्लाह ताला उनके लिए ना वो फैक्ट क्लियर कर रहे हैं, उनकी क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हालांकि इन्हीं में से एक ग्रोह का शेवा ये रहा है कि अल्लाह का कलाम सुना और फिर खूब समझ बूझ कर दानिस्ता इसमें तहरीफ की, यानी बदलते थे अल्लाह के कलाम को। ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी उन्हें मानते हैं, किनको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और जब आपस में एक दूसरे से तखलिये की बातचीत होती है तो कहते हैं बेवकूफ हो गए हो, इन लोगों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, ताकि तुम्हारे रब के सामने तुम्हारे मुकाबले में हुज्जत पेश करें। तो क्या ये नहीं जानते कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं, अल्लाह को इन सब बातों की खबर है। तो देखिए वही मुनाफिकत वाला किरदार इनके अंदर भी नजर आ रहा है। वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानी व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। इनमें से एक दूसरा ग्रोह है उम्मियों का। उम्मी कहते हैं जी अनपढ़, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने किनको उम्मी कहा है वो हम देखते हैं। जो किताब का तो इल्म नहीं रखते, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं को लिए बैठे हैं और महज वहमो गुमान की पैरवी कर रहे हैं। उम्मी कौन लोग हैं? जिनके पास वैसे तो बड़ी बड़ी डिग्रियां मौजूद है, बड़ा इल्म रखते हैं, लेकिन दीन का इल्म नहीं रखते। लेकिन दीन का इल्म ना रखने के बावजूद ये समझते हैं कि ये दीन का इल्म रखते हैं।
مطلب یہ گمان کرتے ہیں. اللہ نے کہا ہے یہ ان کی امانی ہے. امانی کیا ہوتی ہے؟ کہ ان کو ایک وشفل تھنکنگ ہے کہ ہم دین کا علم رکھتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اپنے ذاتی نظریات اور فلسفوں کی پیروی کر رہے ہیں. تو یہ امانی ہے ان کے اندر. امانی کیا ہے؟ وشفل تھنکنگ، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دین کا علم موجود ہے، حالانکہ یہ امی ہے. اب آگے نا کیونکہ اس کے اوپر بات چلے گی، اس لیے اس بات کو امی والا جو لفظ ہے اور امانی اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے. یعنی خود لکھ رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی بات، تحریف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی نازل ہوا ہے، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجد ہلاکت ہے. وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھونے والی. یہ دیکھیں، یہ ان کی امانی ہے، یعنی وشفل تھنکنگ. علم کیونکہ نہیں رکھتے نا، کتاب کا علم نہیں ہے، تو آپ اپنی ہی کوئی نہ کوئی تھنکنگ بنا لیے. کیا کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھونے والی الا یہ کہ گنتی کے چند دن. ان سے پوچھو کیا اللہ نے تم سے کوئی عہد دے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں ڈال رہے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ کیوں علم نہیں ہے؟ کیونکہ امی ہے. آخرکار تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطاکاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا. جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی اور جنت میں ہمیشہ جانے والے ہیں. یہ جو آیت ہے نا کہ جو بدی کمائے گا، اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو بہت نمازی، پرہیزگار، نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقات بھی کرتا ہے، لیکن زندگی میں کوئی ایک ایسا جرم ہے جس کو وہ مسلسل کر رہا ہے، اس کو چھوڑ نہیں رہا. فار ایگزامپل کہ وہ والدین کی نافرمانی ہے، اس کو نہیں چھوڑا. یا فار ایگزامپل وہ حرام مال کمانا ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑا. وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ صدقات بھی کر رہا ہے، باقی ہر طرح سے وہ اچھا ہے. اب اس کو یہ سوچ آ سکتی ہے نا کہ یہ جتنے بھی میرے اچھے اعمال ہیں یہ میرے کچھ برے اعمال کو کے اوپر حاوی آ جائیں گے اور مجھے جنت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ اسی چیز کا یہاں پہ نگیٹ کر رہے ہیں کہ جو ایک بدی بھی کمائے گا نا اور اسی کے چکر میں پڑا رہے گا تو اس کے لیے بھی جہنم ہے. یعنی کوئی بھی بڑی برائی جس میں وہ مبتلا ہو، کیونکہ برائی صرف ایک برائی اگر انسان کے اندر ہے تو وہ ایک نہیں رہتی، وہ ملٹیپل برائیوں کو دعوت دیتی ہے. پھر اس کے اندر باقی کا معاشرہ بھی انوالو ہو جاتا ہے اور یہ پورا ایک ویشیس سرکل بن جاتا ہے. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے، اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر اب یہ سارے یہ وہ والی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بتائی ہیں. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو. مگر آج تم وہی ہو کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو. جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. یعنی یہودی کیا کرتے تھے کہ آپس میں باقی قبائل کے ساتھ مل کے نا آپس میں لڑتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ تم نے ایک دوسرے سے لڑنا نہیں ہے، لیکن لڑتے تھے. اب جب لڑتے تھے تو جو جیتی ہوئی پارٹی ہوتی تھی وہ جو ہاری ہوئی پارٹی یا ان کے لوگوں کو قیدی بنا کے لاتی تھی. پھر جیتی ہوئی پارٹی کیا کرتی تھی کہ اپنے معاشرے میں اعلان کرواتی تھی کہ کیونکہ یہودی بھائی ہمارے آئے ہیں ہمارے پاس وہ جنگی قیدی بن کے، تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کتاب میں حکم دیا ہے کہ ان کے لیے فدیہ دے کے ان کو چھڑوایا جائے، تو اب سارے لوگ جو ہیں وہ پیسے کلیکٹ کریں تاکہ ہم ان کو چھڑوائیں. یعنی آپ دیکھیں کہ آدھی چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں جو سوٹ کر رہی ہیں اور ان پہ عمل نہیں کر رہے جو نہیں سوٹ کر رہی. تو اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے آگے کہی ہے، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے سے کفر کرتے ہو؟ یعنی وہ چیزیں تو تم کر رہے ہو جو تمہیں پسند آ رہی ہیں اور وہ چیزیں تم چھوڑ رہے ہو جو تمہیں نہیں پسند آ رہی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے؟ یہ تو پوری کی پوری ہم پہ فٹ آتی ہے. ہم بھی تو ایسے ہی ہیں، ہم بھی تو صرف وہی مانتے ہیں نا جو ہمیں سوٹ کرتا ہے اور اس سے انکار کر دیتے ہیں جو ہمیں مشکل لگتا ہے. تو اصل میں تو ہم کفر کر رہے ہیں اس کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ پوری کی پوری تصویر نا آپ کو کرسٹل کلیئر نظر آئے گی. پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کرے، کیا کرے؟ آدھی کتاب کو مانے، آدھی سے انکار کرے. اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اب ہمارا کیا حال ہے امت کا، امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ ذلت و خواری مل رہی ہے نا، ہر طرف ذلت و خواری. یہ کیا کسی عذاب سے کم ہے؟ کسی سزا سے کم ہے؟ لیکن اس پر بس نہیں ہوگی، آخرت میں اور عذاب بھی ملنے جا رہا ہے. کس پاداش میں؟ کتاب کا آدھا حصہ مانا اور آدھے سے انکار کر دیا.
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی، یعنی کمی نہیں ہوگی سزا میں، نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ آخرکار عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے ان کی مدد کی۔ پہلے نبی کون تھے؟ بنی اسرائیل پہ پہلے نبی کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، ان کا تذکرہ کیا۔ آخری پیغمبر کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی پوری لڑی کا ذکر کر دیا یہاں پر۔ پھر تمہارا یہ کیا ڈھنگ ہے کہ جب کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ یعنی انبیاء کو قتل بھی کر دیتے تھے کہ کیوں یہ ایسی بات کر رہا ہے، کیوں ہمیں ایسی باتوں کی طرف بلا رہا ہے جن کے اوپر ہمارے دل آمادہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑ گئی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تھے نا تو کہتے تھے پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کی بات نہیں جا رہی، اصل میں ہمارے دل نا غلافوں میں پیک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تمہارے دل غلافوں میں پیک نہیں ہے، اصل میں تمہارے دل اس وجہ کچھ ابزارب کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کیوں؟ تمہارے مسلسل کفر کی وجہ سے تم پہ لعنت پڑ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب یہ کتاب جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، کون سی؟ قرآن، ان کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں نصرت و فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے اور انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ مدینہ میں چونکہ یہودی آباد تھے جیسے میں نے پہلے بتایا، اور اوس اور خزرج کے ساتھ نا ان کی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ اب ہے تو تھوڑے بزدل تھے نا تو وہ ان کو مار لیتے تھے۔ یہ کہتے تھے دیکھنا آخری نبی آئے گا نا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اور پھر فتح ہماری ہوگی، یعنی اس امید پر تھے اور اس کی دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ یہ لوگ علماء جو یہودی علماء ہیں، یہ بہت کثیر تعداد ان کی مدینہ میں موجود تھی۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ آخری نبی کا دارالہجرہ مدینہ ہونے والا ہے، اس لیے یہاں آ کے آباد ہوئے تھے اور اس امید میں تھے کہ ہم جیسے ہی وہ نبی آئے گا تو ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کر تو پھر دوبارہ سے ہمارے عروج کا دور شروع ہو جائے گا۔ اب جب نبی آ گئے تو انہوں نے پہچان لیا تھا ان کو، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ کیسا برا ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا۔ لہٰذا اب دیکھیں کیا کہتے تھے کہ بنی اسماعیل میں کیوں وحی آ گئی؟ وحی تو جو ہے وہ بنی اسرائیل کی میراث ہے، تو آخری نبی تو بنی اسرائیل سے آنا چاہیے تھا، تو یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ اس ضد کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور کتاب پر ایمان نہیں لائے۔ اور وہ پہلا غضب آپ کو یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے؟ اب دیکھیے کون سی آیت آ رہی ہے۔ لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، یعنی ایک غضب تو اس وقت ہوا جب انہوں نے وہ والی بات کی، اور اب دوسرا غضب کب نازل ہوا؟ جب انہوں نے آخری نبی کا انکار کر دیا، اور وہ بھی تب جب ان کو اچھی طرح سے پہچان گئے تھے۔ ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لائیں گے جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے لے کر آیا تھا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ اب کیا ان کا کلیم تھا کہ ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، ہم تو صرف تورات کے احکامات پر ہی عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک طنز کے لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ اچھا تم تورات کے اوپر عمل کرتے ہو تو وہ جو انبیاء اتنے زیادہ آتے رہے ہیں وہ تمہیں تورات کی طرف ہی تو بلاتے تھے، تو کیوں قتل کرتے رہے ہو پھر ان کو؟ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تم پر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو، یعنی کتاب کے اوپر عمل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تمہارے اسلاف نے سنا کہ اور انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا۔ وعدہ کس سے لے رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اور کس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انکار کیا؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انکار کیا۔ ان کی باطل پرستی کا یہ حال ہے کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا،
کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو دیکھیے بچڑا میں نے جیسے پہلے کہا کہ شرک کا سمبل ہے، اور ہمیں اپنے دلوں کو بھی ٹٹولنا ہے کہ کون کون سے بچڑے ہیں جو ہم نے اپنے دلوں میں پالے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں وہ بچڑے اسی طرح رہے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے، ہم بھی اسی ذلت اور پستی میں رہیں گے۔ تو ہمیں ان بچڑوں کو ڈائگنوز کر کے انہیں مارنا ہوگا۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ ایک اور ان کا غلط خیال، کیا خیال تھا کہ جو جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا وہ صرف یہودیوں کو ملنے والی ہیں، باقی لوگوں کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ تمہارا خیال ہے اور بڑا تمہیں یقین ہے تو ادھر جانے کی تو پھر ایک ہی ٹکٹ ہے نا، وہ کیا ٹکٹ ہے؟ وہ موت کا ٹکٹ ہے۔ تو تمہیں تو پھر مرنے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے، اس کا اقتضا یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی پڑے ہوئے ہیں، یعنی اہل مکہ سے بھی۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم نے اپنے آخرت کے لیے اس آخرت کے بینک میں کچھ بھی نہیں رکھا تو کیا ہم پھر دیکھنا چاہیں گے کہ اس میں کیا پڑا ہے؟ ہمیں پتا ہے نا ہم نے کچھ نہیں بھیجا، لیکن اگر ہم نے بہت کچھ اس میں بھیجا ہوا ہے تو پھر ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے کہ کتنا اکاؤنٹ ہے، کتنا بیلنس ہو گیا۔ تو انہوں نے تو کچھ بھیجا ہی نہیں، تو اب یہ چاہتے ہیں ہم 1000 سال جیے، ہمیں کبھی موت نہ آئے تاکہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں، یعنی کہ دلوں میں پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے ہماری۔ تو ہمارے بھی کچھ اسی طرح کے عقائد ہیں نا، ہمارے ہاں بھی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں اور کیونکہ ہم تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں تو جنت کا ٹکٹ تو ہمارے لیے بھی پکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے یہ ساری غلط فہمیاں دور کر رہے ہیں۔ ان سے کہو اب ایک اور چیز، ایک اور ان کا اعتراض، ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہے وہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ آپ کے اوپر کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل۔ کہنے لگے اچھا نہیں، ہماری جبریل سے نہیں بنتی کیونکہ وہ تو قوموں کے اوپر عذاب لاتے تھے، ہاں البتہ ہماری میکائیل سے ضرور بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے نبیوں اور میرے فرشتوں کے دشمن ہو، ان میں سے کسی ایک کے بھی دشمن ہو، تو تم اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کے دشمن ہو۔ تو اللہ یہاں پر نا اب یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ پھر میں ایسے لوگوں کا دشمن ہوں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے وہی کہاں سے آنی شروع ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ دوسری کڑی کیا ہے؟ وہ کس ذریعے سے آتی ہے؟ فرشتے کے ذریعے۔ اور کس پر آتی ہے؟ رسول پر یا پیغمبر پر۔ تو یہ ایک پوری چین بنتی ہے نا، یعنی ایک چین جو اللہ سے شروع ہو کر پیغمبر تک ختم ہو رہی ہے۔ تو اس چین میں سے کسی ایک حصے کا انکار اصل میں پوری چین کا انکار ہے، کیونکہ جڑی ہوئی ہے یہ چیز آپس میں۔ تو اس چیز کے اوپر اس طرح کا بیہیویئر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کا بھی یہ عقیدہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ فاسق کا ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وہ حدوں سے گزرنے والے ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ہی ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، یعنی اللہ کی کتاب کو ایک وہ ردی کے کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کرنا پھینک دیا۔ یہ ان کا اصل میں جرم تھا، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے دیکھیے کہ جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے نا، اور زوال پذیر ہونے کے سبب کیا ہے؟ کتاب کو چھوڑ دینا۔ تو جب اصل کو چھوڑ دیں تو گیپ کریٹ ہوتا ہے۔ اب اس گیپ کو یعنی کہ سیدھے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا تو گیپ کریٹ ہوا۔ اب اس گیپ کو کون پورا کرے گا؟ شیطان کرے گا نا، کیونکہ اللہ کا راستہ چھوڑا ہے تو اب شیطان کا راستہ پیچھے آپشن رہے گی۔ تو شیطان کیا کر رہا ہے؟ اب شیطان نے اس گیپ کو
فل کیا ہے، اس گیپ کو فل آؤٹ کیا ہے. کیسے کہ ان کو جادوگری کی تعلیم دے رہے ہیں. اب یہ جادوگری میں پھنس گئے ہیں. عقیدہ ان کا کیا بن گیا کہ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے اوپر بھی ان کو حکمرانی دی تھی، ان کو ہواؤں اور پرندوں کو بھی ان کے لیے مسخر کیا تھا. تو یہ سمجھنے لگے کہ یہ سب کچھ وہ جادو کی بنیاد پر کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جادو سیکھنا شروع کر دیا. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو. یعنی جادو کفر ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے اتارے تھے. انہوں نے کوئی ایک دکان وغیرہ کھولی جہاں پہ وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے تھے کہ لوگ آئیں اور ان سے جادو سیکھیں. لوگ آتے تھے تو وہ ان کو صاف بتاتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، یہ کام نہ کرو. لیکن پھر بھی یہ لوگ سیکھتے تھے. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی. یعنی کیا چیز زیادہ سیکھ رہے تھے، کون سا جادو سیکھ رہے تھے؟ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے والا. ظاہر ہے کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے کہ خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی. اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں علم ہوتا. اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں خبر ہوتی. اب جادوگری میں بھی جادو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ فیملی کو توڑنے کے لیے. کسی بھی سیولائزیشن کا بیسک یونٹ فیملی ہوتا ہے. اگر فیملی اسکیٹرڈ ہو جائے، فیملی ہی ٹوٹ جائے، تو آپ خود سوچئے کہ اس معاشرے کا کیا حال ہوگا. تو یہ معاشرے کی اکائی کو توڑنے کا سبب بن رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان جادو کی طرف کیوں جاتا ہے؟ شارٹ کٹس کے لیے، تاکہ جلدی سے کوئی کامیابی حاصل ہو جائے. کسی سے جلتا ہے، کسی سے حسد کرتا ہے تو جلدی سے اس کا کام تمام ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو بدلہ ملتا اس سے زیادہ بہتر تھا. تو بہتر چیز کون سی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا ایمان رکھا جائے اور اسی کے فیصلوں کو مانا جائے. دیر سویر ہو جاتی ہے، پرابلم آتی ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے اس کے حل میں، لیکن انسان کا ایمان والوں کا کام کیا ہے کہ وہ توکل اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر رکھیں اور صبر سے کام لیں. ایک اور بات یہ یہاں پہ ہوئی کہ اذن الہی کے بغیر جادو اثر نہیں کرتا. تو جادو اپنا اثر رکھتا ہے لیکن اللہ کے اذن سے. تو بس ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنی حفاظت کا انتظام کر لیں. جیسے صبح شام کے اذکار کریں. سورہ بقرہ کو بھی پڑھنے سے اسی طرح ہوتا ہے کہ جادو اس کے اوپر اثر نہیں کرتا. اور معوذتین ہیں ان کو پڑھا جائے، صفائی کا خیال رکھا جائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور توجہ سے بات کو سنو. کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. اب کیا کرتے تھے یہودی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اس مجلس میں اہل ایمان بھی بیٹھے ہوتے تھے. اب مائک والا سسٹم تو کوئی تھا نہیں، تو کئی دفعہ کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو آواز نہیں آتی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے رائنا، ہماری طرف توجہ کیجیے. تو یا اس میں یہ بھی سچویشن ہوتی تھی کہ کچھ لوگ جیسے غور سے بات نہیں سنتے تھے، بعد میں انہیں یاد آتا تھا کہ ہم نے بات نہیں سنی، تو پھر اس کے بعد وہ جو یہ ہے کہ وہ رائنا کا لفظ یوز کرتے تھے. تو یہ اب یہودی کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے رائنا، کیونکہ یہ تحریفیں کرنے میں تو بہت ماہر تھے نا، اور زبان کو بھی بدل دیتے تھے اپنی، مطلب الفاظ کے ساتھ بھی کھیلتے تھے. تو رائنا کہتے تھے. رائنا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے گڈریے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرتے تھے اور کہتے تھے رائنا. تو جب مسلمان ان سے کہتے تھے کہ تم نے کیا کہا، تو کہتے تھے ہم نے تو رائنا کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، تم انظر نہ کہا کرو کہ ہماری طرف توجہ کرو. اور پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں یہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے، تم پہلے ہی توجہ سے بات سنا کرو. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، وہ بڑا فضل کرنے والا ہے. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ ایک اور اعتراض ان کا یہ تھا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن اسی چیز کی تصدیق کرتا ہے جو تورات میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کو قرآن اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جورسڈکشن ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس میں شریعت کمپلیٹ نہیں تھی. یہ جو قرآن آیا ہے اس میں شریعت کمپلیٹ ہے، ہر طرح کے احکامات اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا تمہارا کوئی خبر گیری کرنے والا اور مددگار نہیں ہے.
फिर क्या तुम अपने रसूल से उसी किस्म के सवाल और मुतालबे करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा से किए जा चुके हैं? यानी मूसा से बहुत ज्यादा सवालात करती थी ना उनकी कौम, तो अहले ईमान को मना किया जा रहा है कि इतने सवालात ना करें। हालांकि जिस शख्स ने ईमान की रविश को कुफर की रविश से बदल दिया, वो राह रास्त से भटक गया। अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफर की तरफ पलटा ले जाएं। अगरचे हक इन पर जाहिर हो चुका है, मगर ये अपने नफ्स के हसद की बिना पर तुम्हारे लिए इसकी ख्वाहिश करते हैं। इसके जवाब में तुम अफ़्व दरगुजर से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह खुद ही अपना फैसला नाफिज कर दे। यानी अल्लाह का मैकेनिज्म है, वो अपना काम, वो अपने मैकेनिज्म के मुताबिक वो काम हो जाता है। मुतमईन रहो, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। नमाज कायम करो, ज़कात दो, और तुम अपनी आकिबत के लिए जो भलाई कमा कर आगे भेजोगे, अल्लाह के यहाँ इसे मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो वो सब अल्लाह की नजर में है। यानी छोड़ो, इनकी बातों पे ना आओ, अपने नेकी के काम पूरे करते रहो। इनके ऊपर तवज्जो दोगे तो तो परेशान हो जाओगे, और अच्छे काम करने से भी रह जाओगे। अच्छा जी, मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, और थोड़ा सा टाइम और लगेगा, अल्हम्दुलिल्लाह फिर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम मीटिंग कट करें, आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए। आयशा, आप पहले मीटिंग को कट कीजिए। यू हैव टू लीव द मीटिंग।